السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، بجٹ کا پروسیس ہوا اور اس دوران ہی انصار عباسی صاحب ایک خبر لگاتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر 3100 ارب روپے یہ حکومت جو ہے وہ خرچ کر دیتی ہے۔ کیا یہ اپڈیٹس ہیں؟ پھر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جون یعنی کہ بجٹ پاس ہوگا اور بجٹ کے بعد حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا، تو اس سے پہلے یہ خبر لگنا، کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل پہلے تو یہ کہہ رہے تھے، سہیل بڑائی صاحب لکھ رہے تھے کہ جولائی سے اس حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا، یعنی بجٹ کے بعد سے. اور میں بھی یہ مسلسل اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بتا رہا تھا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ کے بعد چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کے بارے میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تک اگر ہم گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں تو ہمیں ایسی کوئی چیز اس وقت تک نظر نہیں آتی کہ چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں. لیکن ان کا یہ دعویٰ یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں، جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے اس سے اگلے دن یعنی 24 جون کو بجٹ پاس ہونے کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. 24 جون کو کل، اور کل ہی صبح انصار عباسی صاحب کی ایک خبر لگتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 3177 ارب روپیہ 2024-25 میں پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر خرچ کیا گیا ہے، اور بڑی لمبی چوڑی وہ ایک چیز لکھتے ہیں. اچھا، میں گو کہ اس پہ بتا دوں کہ میں نے اس پہ کال کی تھی مہتاب حیدر صاحب کو، میری ابھی ان سے دوبارہ بات نہیں ہو سکی. مہتاب حیدر صاحب سے میں نے ذرا اس پہ سمجھنا تھا کہ مجھے ذرا اس پہ سمجھائیں کہ جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے. عمر ایاز صاحب سے بھی میں نے بات کال کی، ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ خبر پڑھ لیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں دونوں سے ذرا میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ایک چیز نوٹ کریں، فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے جس دن یہ حکومت کے حوالے سے انکشافات کیے اسی دن انہوں نے کہا کہ جی بی میں آپ آئی پی پی کو اگنور مت کیجیے گا، اور وہی ہوا کہ اگلے دن 4 لوگ آئی پی پی میں شامل ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد 5 ہو گئے اور وہ ساری چیزیں ہوئیں. فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکینڈلز کا سال ہے، فائلیں بن رہی ہیں، فائلیں کھلیں گی. کچھ ہمارے صحافی بھی بتا رہے ہیں کہ فائلیں ہمیں دکھائی گئی ہیں، پھر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر انصار عباسی صاحب نے جو خبر لگائی ہے 3177 ارب کی، جس کی میں دوبارہ ہی کہہ رہا ہوں کہ میں ذرا اس پہ سمجھوں گا مہتاب حیدر صاحب سے، تو پھر میں اس پہ زیادہ بہتر بات کر سکوں گا. لیکن اس طرح کی درجنوں چیزیں نکل آئیں گی، درجنوں چیزیں نکل آئیں گی. ایک میں آپ کو بتا دوں چیز، ایک فائل کھلے گی، اچھا، اور آپ یاد کریں گے کہ یہ بات میں نے سب سے پہلے کی تھی کہ ایک وفاقی وزیر بیرون ملک سے خواتین کے 21 کروڑ روپے کے بیگ لائے. اچھا، خواتین کے 21 کروڑ روپے کے مہنگے بیگ لائے. اب میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی وہ یہاں پہ بیچنے کے لیے لے کے آئے تھے، اپنی فیملی کی خواتین کو گفٹ کرنے کے لیے لے کے آئے تھے، کوئی گرل فرینڈ کو دینے کے لیے لے کے آئے تھے، مطلب کیا کرنے کے لیے؟ اس کا مجھے جواب نہیں ملا. لیکن یہ چیز سامنے آئے گی کہ ایک وزیر 21 کروڑ روپے کے خواتین کے بیگز، مہنگے بیگ جو ہے وہ بیرون ملک سے لے کے آئے. دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان صاحب کا دور ہم نے بہت قریب سے دیکھا. عمران خان کے اگر کوئی 50 55 یا 60 وزیر کر لیں، مشیر معاملین خصوصی آپ کہہ لیں، 60 کہہ دیں، ان 60 میں سے چلیں آپ کہہ دیں کہ 15 جو ہے وہ کرپشن کر رہے تھے، لیکن ڈھکے چھپے کر رہے تھے، ڈر کے کر رہے تھے. لیکن 60 میں سے آپ کو 40 سے 45 جو وزیر مشیر اور معاملین خصوصی جو ہے نا، وہ ایک پیشن کے ساتھ نا آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے، آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آتے تھے کہ ہم ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم عمران خان کے ویژن پہ چل رہے ہیں، ہم قوم کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہیں. مطلب گراؤنڈ پہ آپ کو نظر بھرپور آتے تھے، رپورٹرز کو اویلیبل ہوتے تھے، اور ٹی وی چینلز میں بیٹھتے تھے، ٹی وی چینلز. اچھا، ٹی وی چینلز پہ ٹھیک ہے، بہت سارے وزیر اس وقت بھی ٹی وی چینل پہ چلے نہیں آتے تھے، مطلب آدھے چلے کہہ لیں آتے تھے، آدھے نہیں آتے تھے، وہ بھی چلیں، اس کو چھوڑ دیں. ایک عمران خان صاحب نے سلسلہ شروع کروایا تھا کہ ہر وزیر ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے ملے گا، یوٹیوبرز سے ملے گا، ان کو بریف کرے گا کہ کیونکہ اس وقت عمران خان کے خلاف کیونکہ میڈیا بہت زیادہ خلاف ہو گیا تھا اور عمران خان بھی لفٹ نہیں کراتے تھے، تو عمران خان نے کہا کہ یوٹیوبرز سے ملو. سر وزیر آتے تھے، یوٹیوبرز 25 30 35 ہوتے تھے، اور کوئی اس میں سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کوئی سلیکٹڈ، مطلب وہ ایک لسٹ بناتے تھے کہ جی ان کی ویورشپ ہے، 30 35 40 ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ آتے تھے، وزیر بیٹھتا تھا، وہ بریف کرتا تھا، اس سے سوال جواب ہوتے تھے. اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ کتنے وزیر آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں؟ چلے مجھے تو چھوڑ دیں، اس میں پورا آرٹیکل لکھا ہے فہد حسین صاحب نے
کہ صرف 3-4 وزیر نظر آتے ہیں اور ان 3-4 کی کارکردگی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا کارکردگی ہے. اور اس وقت شہر اقتدار میں جو کرپشن اور لوٹ مار کی کہانیاں زبان زد عام ہیں, بندہ سوچتا ہے واقعی کہ یار یہ ملک کیسے چل رہا ہے, کیسے یہ ملک چل رہا ہے, اللہ کے فضل اور کرم سے ہی چل رہا ہے, ورنہ انہوں نے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. دیکھیں اس وقت سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, بیوروکریسی کے حوالے سے آپ نے نہیں دیکھا خواجہ آصف نے کیا بتایا کہ کتنے بیوروکریٹس جو انہوں نے بیرون ملک نیشنلٹی لے لی ہے. وہ خالد حسین بھاٹ جو اس کے ہیں کسان اتحاد کے ہیں, انہوں نے کہا کہ وزیروں کو سیکرٹریز کہتے ہیں کہ سر آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں, ہمیں معاملات کرنے دیں, آپ کو آپ کے حصے کا بھتہ مل جائے گا, آپ کو حصے کے پیسے مل جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ وزیروں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ ساری باتیں. اور انہوں نے کہا جو بیوروکریٹ ہیں یہ جب ریٹائر ہوں گے تو یہ باہر چلے جائیں گے جہاں ان کے بچے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. موسیقی بھی خود کہہ چکے ہیں کہ جی ہزاروں اربوں ڈالر جو ہے وہ 100 ارب ڈالر پاکستان سے باہر جا چکا ہے. اب سر اس ساری صورتحال کے اندر چیزیں تو ان کی یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ ان کی فائلز تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بہت کچھ ان کا آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن بلکہ غلط کیا گیا, بہت کچھ آ سکتا ہے, لایا جا سکتا ہے. اب لاتا ہے سسٹم نہیں لاتا یہ آنے والا وقت بتائے گا. لہٰذا آپ کو ابھی دیکھنا ہوگا کہ تحریک اور محمود خان اچکزئی صاحب دیکھیں وہ ایک اور موڈ کے اندر چلے گئے, ایک اور موڈ کے اندر چلے گئے. ہاں اچھا, اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی, ہم لوگ اپنا اعتراف نہ کریں. محمود خان اچکزئی صاحب 3 ہفتوں سے بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں. بلوچستان کے وزٹ میں انہوں نے بہت خطرناک تقریریں کی ہیں, جو میں نے جب ان کی تقریر کے وہ دیکھی تو میری تو کانپیں ٹانگ گئیں. ٹھیک ہے, میں نے تو بس ایسے پڑھا, سنا اور رکھ دیا. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہوتا نہیں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ پلیز دیکھ کے ڈیلیٹ کر دو. ٹھیک ہے, تو میں نے بھی بس دیکھا اور دیکھ کے میں نے وہ جو واٹس ایپ کی چیٹ تھی اس کو کلیئر کر دیا. میں نے کہا بھائی جان یہ ہمارے بس کی بات نہیں, ہم پاکستان بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچکزئی صاحب یہ باتیں کر سکتے ہیں. اچکزئی صاحب 2-3 ہفتوں سے بہت سخت باتیں کر رہے ہیں. وہ ان ریئل ایشوز کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگوں کی کانپیں ٹانگتی ہیں. اور پھر ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ چونکہ لائیو نشریات بند کر دی جاتی ہیں تو پوری گفتگو سامنے نہیں آ سکتی, یا پوری گفتگو نہیں, جو ان کی گفتگو آئی بھی ہے نا, دیکھیں ان کے جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے نا محمد احسن, یار وہ 1 مین آرمی ہے, وہ اتنے ایکٹیو ہیں. محمد احسن اتنے ایکٹیو ہیں کہ جو تقریر ہوتی ہے پوری ویڈیو وہ جاری کرتے ہیں. اور ایک وہ جو میڈیا کے لیے انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں میڈیا کے سارے رپورٹرز ہیں, پوری ویڈیو آتی ہے, پھر کلپس آتے ہیں, ہر کلپ کا ٹیکسٹ ساتھ آتا ہے, پھر اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن آتی ہے, پھر اس کی گرافکس آتی ہیں, ٹویٹر پہ وہ لگاتے ہیں. سر دیکھیں ان کی ایک بندے کی کوشش اور کاوش سے یہ ہوا کہ جو پرسوں والی محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر تھی وہ 1,20,00,000 لوگوں نے 24 گھنٹے میں سنی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. تو یہ اب تک تو پتہ نہیں وہ 2-2.5 کروڑ ہو گئی ہوگی. اور یہ اس وقت جو ہے چیزیں بہرحال اپوزیشن کی تو تھوڑا سا وہ مومنٹم بنانا شروع ہو گئے ہیں, لیکن کیا اس مومنٹم کو وہ سڑکوں کے اوپر بھی لائیں گے نہیں لائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ٹھیک ہے. اچھا صدیق بھائی, ایک بات ہوتی ہے کہ اگر سپوز دیٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان یا سہیل افریدی کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ جون کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے, تو اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو کیا سہیل افریدی کوئی الٹرنیٹیو پلان پر کام کر رہے ہیں کچھ؟ دیکھیں میں یہ سہیل افریدی کو نہیں کہا گیا کہ نہ سہیل افریدی نے کہیں پہ یہ کہا ہے کہ جون کے بعد یا بجٹ کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اوور آل جو لوگ انگیجڈ ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, جن سے میری بات چیت بھی ہوئی جو اس وقت انگیجڈ ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں. اور ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ سر 4 سال سے تو جو بھی آپ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ ٹرک کی بتی جھوٹ اور فراڈ تھا اور تو کچھ نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس بار معاملات سنجیدہ ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چلیں پتہ چل جائے گا. بجٹ کر رہے تھے, بجٹ پاس ہو گیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں 2-2.5 ہفتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کچھ کرے یا نہ کرے, یہ 3 سال سے تباہی مچا رہے تھے یہ اکانومی کی 4 سال سے, اور اب وہ تباہی نہ اس نہج پہ آ گئی ہے کہ جیسے وہ جنگل میں آگ خدا نہ خاصا پھیل جاتی ہے نا, یہ جنگل میں آگ کی طرح یہ چیزیں پھیلیں گی جو حالات ہیں. اس بار تو آپ نے 1,200 ارب روپیہ وفاق سے اور صوبوں سے لے لیا ترقیاتی بجٹ میں سے, 1,700 ارب روپیہ آپ نے صوبوں کو کہا, جو اسد عمر صاحب نے عامر متین صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, خرچ نہیں کرنا. 2,800 ارب روپیہ کم خرچ ہوگا چاروں صوبوں میں اور وفاق میں, تو آپ امیجن کریں کہ کیا حالات ہوگی. اور بہت کچھ ہے. تو یہ پھنستے چلے جائیں گے, مشکلات سے دوچار ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں اب واقعی
ہم جو کہتے تھے نا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سسٹم اپنے بورڈ سے گر جائے گا, پی ٹی آئی نہیں بھی گرائے گی, تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے. اور مفتاح اسماعیل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کا آخری سال ہے. آپ ان کا وہ سن لیں, پھر آپ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ لیں آپ, اور میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک ٹاؤٹ کا, وہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ ٹاؤٹ, ٹھیک ہے, نون لیگ کے خلاف اتنی خوفناک باتیں وہ کر رہا ہے. پھر اسی طرح سے سفینہ خان کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں کہ جی ایک خاتون وزیر نے جو ہے نا وہ لندن میں پراپرٹیز خریدی ہیں. تو چیزیں بہرحال لگتا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تو اچھا یہ بتائیں, میرا سوال بھی آخری ہے کہ اب ایک کشمیر کا جو ایشو ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج سے متعلق کچھ صحافیوں نے ٹویٹس کیے, چلیں اس کو بعد میں رکھ دیتے ہیں. ٹی وی چینل جشن منا رہے ہیں, ٹی وی چینل یہ جشن منا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے خوب جو ہے وہ اپنی ایک اچیومنٹس کی ہیں ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ کروا کر, اور بڑا بڑھا چڑھا کے ٹھیک ہے پیش کیا جا رہا ہے. ٹی وی چینلز کچھ اور کہانی بتاتے ہیں, ریالٹی کچھ اور ہے. تو عوام پاکستان ان ساری چیزوں کو تو دیکھ رہی ہے, تو ٹی وی چینل پر تو ہم نظر دوڑاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, پاکستان جو ہے. چلیں ہم ٹی وی چینلز کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا ایران سے تیل خرید رہا ہے تو آپ بھی مہربانی کریں کہ تیل خریدیں ایران سے, اور پاکستانیوں کو 100-120 روپے پر لیٹر دیں, کیونکہ $100 فی بیرل پہ جب آئل پرائسز تھیں عمران خان کے دور میں تو 150 کا مل رہا تھا, اور اب اگر $70 فی بیرل پہ ہے تو یہاں پہ 100 روپے قیمت ہونی چاہیے تھی. شہباز شریف نے پی ڈی ایم جب بنی تھی اور یہ مارچ کر رہے تھے تو 70-80 روپے فی لیٹر کی بات کرتے تھے. تو اب کر دینا, ایران سے لے لیں تیل. ہم تو ٹی وی چینل کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پاکستان کو اور اللہ تعالیٰ عروج اور ترقی دے, لیکن عوام کو بھی تو کچھ دے نا. تو عوام بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل چپ ہے, اور عوام کا کوئی وہ نہیں ہے کہ عوام بھی بات کرے کہ یار مہربانی کریں اور آپ تھوڑا سا رحم کریں اور آئل پرائسز نیچے لائیں. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور کشمیریوں کے خلاف ہیں ابصار عالم صاحب, بہت زیادہ خلاف ہیں, اور پھر اگر کوئی صحافی ان کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے تو پھر ان سے ڈی این اے منگوا لیتے ہیں کہ دیکھیں ابصار عالم صاحب جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ لگ کے غیر قانونی طور پہ چیئرمین پیمرا بنے تھے, اور اب وہ ہر اپنی تیسری ویڈیو میں فیلڈ مارشل کو اور اسٹیبلشمنٹ کو شکایتیں لگاتے ہیں کہ حکومت آپ کی کامیابیوں کو پریزنٹ نہیں کر پا رہی, ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس آپ کے صحیح چل نہیں رہے, اور وہ یعنی اپنی سی وی پیش کرتے ہیں ہر تیسری ویڈیو میں. تو آج کل ان کو پتہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف سننا چاہ رہے ہیں, تو مطلب سردار کی بازی پورا جناب جتنا وہ زور لگا سکتے ہیں, جتنا میٹھا ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح سے میں جو ہے وہ نظروں میں آ جاؤں اور چیئرمین پیمرا لگ جاؤں, یا میں جو ہے وہ کہ کوئی وزیر لگ جاؤں, یا وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم جا رہا ہے, نیا کوئی سیٹ اپ آ رہا ہے ٹیکنوکریٹس کا, اس کے لیے سی وی پیش کر رہے ہیں. باقی ابصار عالم صاحب جو ہیں ان کے ٹی وی چینل کی فارم 45 کی آپ ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, اور ان کی تنخواہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس ریٹنگ کے ساتھ اتنی تنخواہ کسی کو دی جا سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو وہ تنخواہ کیوں مل رہی ہے؟ تو اس لیے یہ کر رہے ہیں نا. یا یہ بھی ہے کہ کیونکہ آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ کچھ ٹی وی چینلز کی بس ہو گئی ہے جن کو بہت بھاری بھرکم تنخواہوں پہ اینکرز کو رکھا ہوا ہے, تو شاید اس کے لیے ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تاکہ ادھر سے وہ نکالنے بھی لگیں تو وہ کال کروا دیں کہ نہیں یہ تو آج کل بڑا زبردست سرو کر رہے ہیں, کشمیریوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کو نہیں چھیڑنا. میرا آخری سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ آج انہوں نے بڑی جارحانہ گفتگو کی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال مولانا صاحب ٹف ٹائم دیں گے. مولانا صاحب سے تقریریں کریں گے, گراؤنڈ پہ وہ اس حکومت اور اس سسٹم کے خلاف نہیں آئیں گے. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. بات کریں گے کہ سیاسی منظرنامہ جو کروٹ لے رہا ہے. کچھ دن پہلے تک تو خبریں یہ آ رہی تھیں کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈور چینل پہ اور چیزیں حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی سامنے آتی ہے کہ 3 ماہ کے لیے ہمیں آپ کوئی ٹائم دیں, بات چیت کریں, حل ہو جائیں گی. پھر بیچ میں یہ خبریں آئیں کہ بجٹ پاس کر دیں, ملاقات ہو جائے گی خان صاحب کے ساتھ. لیکن آج جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا ہے, جو ایک سخت پریس کانفرنس نظر آئی ہے علیمہ خانم صاحبہ کی, تو کیا اس نے کوئی جلدی پر تیل کا کام کیا؟ تو اس حوالے سے جانیں گے صدیق جان صاحب. سر بہت بہت شکریہ. آج جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اڈیالہ کے باہر اور علیمہ خانم صاحب کا جو لہجہ تھا, اس نے کوئی جلدی پر تیل کا کام کیا ہے یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بات ہوئی ہے یہ اس نے بالکل ٹھیک بات ہوئی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں جو بات چیت کے حوالے سے,
ان میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ آج یعنی منگل کے دن علیمہ خانم صاحبہ سے ملاقات ہو جائے گی. اچھا پہلے جو تحریک انصاف کی جانب سے پہلے دیکھیں چیزیں چینج ہوتی رہیں. پہلے یہ بتایا گیا کہ بجٹ سے پہلے بجٹ پیش ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی ایک بہن کی ملاقات ہو جائے گی, یہ دعویٰ ہوتا رہا. پھر یہ ہوا کہ نئی ملاقات نہیں ہو رہی. اچھا رضوان گلزئی صاحب نے خبر دی کہ ایک بہن کو ملاقات کے لیے آفر کی گئی اور بہنوں نے انکار کر دیا کہ اس طرح سے ہم نہیں جائیں گے. علیمہ خانم صاحب نے اس کی تصدیق کر دیا کہ بالکل ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بہن اپلیکیشن دے اس کو ملوا دیتے ہیں. دوسرا پھر یہ ہوا کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش ہوگا, سلمان اقمراجہ صاحب نے کہا. پھر آیا کہ 1 سال کا پیش ہوگا. یہ چیزیں چینج ہوتی رہیں. دیکھیں جو جتنے وہ لوگ جو اس وقت بات چیت کر رہے ہیں, ان جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ سب ایک بات ہی کہتے رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ بجٹ کے بعد چیزیں چینج ہونا شروع ہوں گی. اب بجٹ وفاق میں پاس ہو گیا, اب اگلے 10-15 دن میں واضح ہو جائے گا کہ چیزیں کوئی چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں نہیں آتی. لیکن جب آپ اس وقت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو کچھ چینج نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا لب و لہجہ بدلا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ٹون ہماری چینج ہوگی. اور شہباز شریف صاحب اسمبلی میں کیوں آئے تھے؟ شہباز شریف اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنے نہیں آئے تھے, وہ اپوزیشن کو سننے نہیں آئے تھے. وہ اصل میں شہباز شریف صاحب کو اسمبلی میں بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے ایرانی صدر کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دینی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ گو کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ جعلی ہے, فارم 47 کی ہے, اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھائے گئے ہیں. اس کی کوئی حیثیت ہماری پارلیمنٹ کی اس طرح سے نہیں ہے. اور ہماری پارلیمنٹ کے تقدس کو خود اراکین جعلی ارکین اسمبلی نے تار کر دیا اور پامال کر دیا اس کی عزت کو, اس کے تقدس کو. لیکن دنیا بھر میں پارلیمنٹس کی ایک امپورٹنس ہے پوری دنیا کے اندر. یعنی جیسے ہاسپٹل کی آپ بات کریں تو ہاسپٹل چاہے وہ پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں, تو ہاسپٹل کو ہر ملک کے اندر ایک مخصوص نظر سے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یعنی جب بھی بات ہوگی کہ فلاں ملک کے ہاسپٹل میں یہ ہو گیا ہے تو پوری دنیا اس کو اپنے ہاسپٹل کی حساسیت کے طور پہ دیکھے گی کہ یار اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ہمارے ہاسپٹل میں ہو جاتی. سیم اسی طرح سے پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو ایک طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے, اس کی بہت امپورٹنس ہے, اس کی بہت ورتھ ہے. اور جب کوئی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جا کے بیان دیتا ہے تو اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے انٹرنیشنلی کہ کسی ملک کے وزیر اعظم نے جا کے اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیان دیا. شہباز شریف صاحب آئے تھے, جو ٹاکس ہو رہی ہیں ایم او یو جو ہوا ہے اور اس کے بعد جو بات چیت ہونی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینے آئے تھے, ایرانی صدر کا ذکر کرنے آئے تھے. آئے وہ اس مقصد کے لیے تھے. ادھر سے اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو گئے, انہوں نے جئی تئی پھیر دی شہباز شریف. انہوں نے تو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں, بلوچستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کے پی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اے جے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, 9 مئی کے کیسز کیا, عدالتی ناانصافیاں عدالتوں کے اندر کیا, انہوں نے ہر چیز جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے. اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ غداری کر رہے ہو, تمہارے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, حکومت نے یہ کیا, تم بینچ. انہوں نے مطلب صحیح انہوں نے ان کو بے عزت کیا. اب شہباز شریف کو سمجھ نہ آئے. شہباز شریف اس پریشر میں آ کے بلنڈر تو کر بیٹھے. یہ کہہ گئے ہیں کہ بھائی واقعہ فارم 47 کے, لیکن 2018 بھی فارم 47 کا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر 2018 فارم 47 کا تھا تو 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی جو ہے اس میں 9 اپریل 2022 کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. جس دن وہ وزیر اعظم بنے تھے اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی, اس کے بعد عدالتوں کو انہوں نے ساتھ, ٹھیک ہے, ہاں پورا نظام ساتھ, پورا مطلب وہ چلے عدالتیں اس وقت اس طرح سے ساتھ نہیں تھی لیکن بعد میں ہو گئی. شہباز شریف صاحب کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ 2018 کے الیکشن پہ انکوائری بٹھانی چاہیے. صحیح بات ہے, بالکل دودھ کا دودھ پانی ہو جاتا. اچھا ابھی بھی بٹھا دینا. وہ کہہ رہے ہیں آؤ پھر شروع کرنا ہے تو 2018 سے کرتے ہیں. انہیں کیوں کہہ رہے ہو, تو خود کر لو, خود کر لو نا, خود کر لو. تمہیں کون روک رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, طاقت ساتھ ہے, بیوروکریسی ساتھ ہے, الیکشن کمیشن ساتھ ہے, مطلب ہر چیز آپ کے پاس ہے, میڈیا آپ کے ساتھ ہے, کر لینا. بھی آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم 2018 سے شروع کرتے ہیں؟ آپ کریں نا 2018 سے, لگ پتہ جائے گا. یہ بھی پتہ چلے گا کہ 2018 کی تحقیقاتوں کی پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کی نشستیں کم کی گئی تھیں, ان کو کم دی گئی. تو اس لیے یہ, لیکن جو بات آپ کر رہے تھے نا اڈیالہ کے باہر جو ہوا ہے وہ پچھلے 7-8 ماہ سے وہی ہو رہا ہے. اس کا میں بات چیت کے اوپر جو بھی پس پردہ اگر چل رہی ہے تو اس کے اوپر میں کوئی امپیکٹ نہیں دیکھ رہا. جو
پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے، اس کا بھی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والی بات چیت پہ کوئی اگر ہو رہی ہے تو امپیکٹ نہیں دیکھ رہا. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا دعوے یہی کیے جا رہے تھے کہ بجٹ کے بعد بجٹ پاس ہو گیا. امپیکٹ اس لیے صدیق جان صاحب بات ہو رہی ہے نا کہ جو خبریں چل رہی تھیں، جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ جو باہر آ کر جو گفتگو ہوتی ہے کہ عمران خان کی ملاقات میں جو اثر رکاوٹ ہے یا چیزیں آگے نہ بڑھنے کی وہ ہے جو باہر آ کے گفتگو کی جاتی ہے. اگر یہ چیزیں چل رہی تھی، دیکھیں آپ کے سہیل افریدی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین دہانی کروائی گئی ہے، فیصل واڈا آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ میں وہ کروا دوں گا. یہ محمود مولوی صاحب نے پرسوں ہمارے شو میں یہ بات کی ہے، اس نے کہا کہ آپ ہم پہ سوال کر رہی ہیں کہ یہ جو آپ کس حیثیت میں یہ بات کرتے ہیں. اس نے کہا ہم 4-5 لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہم بلا وجہ ایسے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا کسی کو دعویٰ دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم سے بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں تو چل رہی تھیں، لیکن یہ بھی پہلے آتا رہا کہ آپ اگر آپ نے مزاحمت کے ذریعے اور ایک طاقت کے ذریعے چیزیں منوانی ہیں تو وہ نہیں ہوگی. تو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا جو سخت ایک لہجہ نظر آئے تو وہ اگر کچھ چل بھی رہا ہے تو اس کو ڈیمیج تو نہیں کرے گا. نہیں، اس کو ڈیمیج نہیں کرے گا. دیکھیں چیزیں ٹھیک تو نہیں ہیں نا. اکانومی کی صورتحال دیکھیں، ریجنل حالات دیکھیں، بارڈر کی صورتحال آپ دیکھ لیں، امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیں، دہشت گردی کی آپ صورتحال دیکھ لیں، ہر چیز ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور دوسری جہاں تک بات ہے اس میں جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو بات چیت اور وہ ساری چیزیں وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ نے اس وقت عمران خان صاحب کو آپ نے 3 سال ہونے کو ہیں ناحق قید میں، بشرا بی بی کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. اس وقت دیکھیں آپ نے مارنگ بلوچ کو سزا دے دی، ایمان مزاری کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، علی وزیر کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، سعد رضوی کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے جل فیض کو اندر رکھا ہوا ہے. اتنے ہائی پروفائل لوگوں کو بیک وقت آپ نے رکھا ہوا ہے اور اکانومی بھی نہیں چل رہی، امن و امان کی صورتحال بھی مخدوش ہے، عدالتوں کے اندر جو ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسٹربنگ ہیں. تو اس لیے اور دیکھیں پی ٹی آئی نے پچھلے 4 مہینے میں کوئی ایجیٹیشن نہیں کی. تحریک تحفظ پاکستان نے 8 فروری کے بعد سے کوئی ایجیٹیشن نہیں کی. اگر تو معاملات بات چیت کے ذریعے آگے نہ بڑھے تو ان کے پاس ایجیٹیشن کا آپشن ہے، دمادم مست کلندر ہوگا، سڑکوں پہ وہ آئیں گے. دیکھیں وہ تو اس وقت گالیاں کھا رہی ہے تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت اور تحریک انصاف کی قیادت، لیکن وہ ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہے، مطلب جو بات چیت چل رہی ہے وہ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو جولائی ہے، جولائی کے آخر تک پتہ چل جائے گا کہ کچھ سی بی ایمز ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اچھا دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک دم ساری چیزیں ہو جائیں گی، ایک دم تو نہیں ہوں گی، لیکن واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ملاقاتیں بحال ہو جائیں، ذاتی معالجین کو رسائی مل جائے. شفا انٹرنیشنل سے بھائی اگر عمران خان صاحب کی صحت بالکل 100% ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ 100% ٹھیک ہو، اللہ کرے کہ 100% ٹھیک ہو، سب دعا گو ہیں، تو اگر ان کی صحت ٹھیک ہے لیکن آج تو آپ میں سے کو بات مکمل کروں، اگر صحت ٹھیک ہے تو آپ شفا انٹرنیشنل لے آئے نا، آپ کروا دینا ان کے سارے ٹیسٹ، کیوں نہیں کرواتے آپ؟ اچھا آج آپ نے ایک چیز دیکھی کہ آج پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا اس کے اوپر علیمہ خانم پر بھی تنقید ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے، وہ اکاؤنٹس جو تحریک انصاف کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو پہلے اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے، وہ بھی آج اس کو بڑا تنقید کی نظر سے وہ دیکھ رہے تھے. کیا کس بات کہ یہ جو علیمہ خانم نے نام لیا ہے، سخت بات کی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا کہ محسن نقوی نے کہا کہ جناب ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں، اب ملاقات نہیں ہوگی اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ملاقات کروا دی جائے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے مکمل طور پر پابندی ہو جائے گی. دیکھیں دو آ رہا ہے نا، ایک ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ مطلب جو عدالتی فیصلے اس پہ مکمل عمل درآمد کریں کہ تینوں بہنیں ملیں، وکلا ملیں، پولیٹیکل لیڈرز ملیں. ایک رائے جو کہ بہت کم لوگوں کی ہے، میں ایڈ کر دوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ درخواست دیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں درخواست ہاں وہ تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں بالکل ٹھیک ہے جب عدالتی فیصلہ اور درخواست کیوں دیں. ایک بات صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر یہ خیال ہے کہ کسی کو بھی موقع ملتا ہے جانے کے لیے تو وہ جائے، ملے، تاکہ خان کا پیغام تو باہر آئے. تو یہ ایک رائے محدود لوگوں کی ہے. علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بہن جا کے نہیں ملے گی، وہ ساری چیزیں آپ بحال کریں جو عدالتی فیصلے کے اندر. اس کے اوپر کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بھائی 8واں ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی، کوئی تو جائے تاکہ خیریت پوچھ کے آئے، باہر پیغام لے کے آئے. ہو سکتا ہے عمران خان کو بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دیں، کوئی بہت بڑا پیغام دے دیں، کوئی لانگ مارچ کا اعلان کر دیں، کوئی کال دے دیں، جائے تو صحیح کوئی ملنے کے لیے. تو
تو یہ ایک ظاہر ہے. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سہیل افریدی کے لیے بھی بڑا وقت اب کم ان کے پاس بچتا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ 2-3 ماہ کے لیے خاموش رہے ہیں، آپٹکس یہ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی چیز سیدھے ہاتھ سے یا سیدھی انگلی سے نکلتی نظر نہیں آ رہی. تو آپ سہیل افریدی کے جو اس کو کس طریقے سے پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو بھی وقت اب کم بچتا جا رہا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو ہی چیزیں نا، یا جولائی میں کوئی بڑا بریک تھرو لے لیں گے، اگر نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ ایجیٹیشن پہ جائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت تحریک تحفظ پاکستان بجٹ تک مارجن دے رہے تھے، اب بہت ہو گیا نا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر نہیں ہوتا کوئی جولائی کے اندر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ایجیٹیشن دوبارہ یہ سٹارٹ کر دیں گے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگست میں مارچ کی کال دے دیں. اچھا آخر پہ یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں چل رہی تھیں یا ابھی چل رہی ہیں کچھ چیزیں کہ اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف کی جس طریقے سے وہ تابعداری کر رہے ہیں یا جس طریقے سے چل رہے ہیں سسٹم کے ساتھ، اس سے بہتر کوئی نہیں چل سکتا. تو یہ پھر اچانک نئے وزیر اعظم کی تلاش اور یہ چیزیں کیوں چل رہی ہیں؟ اور یہ بڑا واقعی اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے کسی وقت، لیکن دیکھیں نا کچھ تو چل رہا ہے. فیصل واڈو کو آپ دیکھ لیں، غریدہ فاروقی صاحبہ کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں، آپ سہیل بڑائی صاحب کے کالم دیکھ لیں، آپ نصرت جاوید صاحب نے لکھا ہائبرڈ سسٹم یہ نہیں چل سکتا، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ اس حکومت کا 9 اپریل 2022 قریب ہے، سفینہ خان جس طرح ٹویٹس کر رہی ہیں، شاید میتلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پوری مطلب کچھ چل رہا ہے. اب وہ کیا ہے وہ کم از کم مجھے تو نہیں پتا. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.